اچھا ایک منٹ، ایک مسئلہ اور بتائیے گا. سارے مسئلے ماشاءاللہ آپ سنا رہے ہیں، ایک اور سنا دے جاتے جاتے. یہ جڑا کتا جنت وچ کلیا جے، سارے مولویاں کہہ جائے گا، سب مانتے ہیں کتا ہی جائے گا، شکل کتا. اچھا ماشاءاللہ مسئلہ آتا ہے. اچھا پھر یہ کیسے جائے گا؟ انسانی ماشاءاللہ بندہ. اب آپ نے غور کیا، اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. یوما کا معنی ہوتا ہے قیامت والے دن. مولا کیا ہوگا؟ فرمایا نب آشو، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ انہی میں سے ہوگا اور انہی پر ہوگا. یعنی آدم تشریف لائیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب نوح تشریف لائیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جب اپنی 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 امتوں کی گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. کیا آپ نے غور نہیں کیا جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بسم اللہ کروا رہے تھے یہ بھاول نگر کے علاقے میں، اور ادھر جب بھی میرا چکر لگا سمندری کے علاقے میں، کنجوانی کے علاقے میں، تو میری ملاقاتیں ان سے بالعموم رہتی ہیں، بڑی ملاقاتیں میری ان سے رہتی ہیں. اللہ انہیں بڑی سعادتیں عطا فرمائے. گزارش تو یہ ہے کہ آئیے میں ایک آیت ختم نبوت پہ مزید پڑھوں گا، پھر واپس ہم اس آیت پہ آئیں گے. سورہ بقرہ کی طرف ذرا آئیے، 2 نمبر سورہ ہے. بڑے توجہ سے قرآن سب سے جو توجہ سے سننے والا کلام ہے وہ صرف کلام اللہ ہے. اگر آپ کی توجہ اس میں کمزور ہیں تو پھر ہر چیز میں کمزور رہیں گے. اپنی پوری توجہ قرآن کی طرف کیجئے گا. سورہ بقرہ ہے بھائی، 2 نمبر سورہ ہے. میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ میں نے آپ کو کہانیاں نہیں سنانی، میں جتنی دیر بیٹھا میں نے آیتیں ہی پڑھنی ہیں. سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے اور 60 نمبر آیت ہے. یہاں پہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، بندیاں نو پانی چاہیے ہے، بوا نبی دا کھڑکایا نے. چلیں پنجابی تو سمجھ آتی ہے نا جی. اچھا بھائی یہ بندے نبی سے مانگنے گئے. اب چونکہ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا تک پیغام چلا جائے گا قرآن حکیم کا. آپ کوئی آیت کھول کے دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی موسیٰ اپنا ڈنڈا پتھر پہ ماریے. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. نہیں آیا؟ نہیں آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں آیا. قرآن حکیم کی تائید میں لب کشائی فرمائے. پانی آیا؟ اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہرنا. خانقاہ شریف پہ آنے والوں، عرس مقدس پہ آنے والوں، یہ تو نبی ڈنڈا مار رہے ہیں پانی پتھر میں سے. او بھائیو نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ جی بولیں جی پانی آتا ہے. اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ کے ذوق کی بھی کیا بات ہے. اب جملہ ذرا فقیر کا تو آگے ہے جو قابل سماعت ہے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ صاحب بسم اللہ. ماشاء اللہ نعرے ٹھنڈے نہ لگائیں جی، اس طرح تو پھر نہیں بات آگے چلے گی. نعرہ دوبارہ سنائیں جی، دوبارہ نعرہ سنائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. یا علی سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں. اگر جی بسم اللہ.
حضور صاحب اس طرح نہ، یہ پھر 35 منٹ سے بات آگے بڑھ جانی ہے، اس طرح نہ کریں، تھوڑا ذوق کم دکھائیں تاکہ میں جلدی آپ سے اجازت لوں۔ آئیے میں ختم نبوت پہ ایک آیت مزید پڑھتا ہوں۔ ہم تمہیداً ختم نبوت پڑھ رہے ہیں، پھر نبوت سے انشاءاللہ ہم ولایت پہ آ جائیں گے، لیکن مجھے بات شروع کرنے دیں۔ میں سورہ یوسف کی طرف ذرا آؤ، 12 نمبر سورہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جب یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے نا، تو آپ سارے جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں حضرت یعقوب صبح و شام روئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رو رو کے آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں، اور اسے اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب صبح و شام روئے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں۔ خبردار اگر کسی نے فتویٰ لگانے کی کوشش بھی کی، غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ حضور کی سنت ہے حسین ابن علی کے غم میں رونا۔ میں انشاءاللہ محرم میں بیٹھا تو اس پہ باقاعدہ عرض کروں گا، آج نہیں۔ گزارش آج تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں جب چلی گئیں، بیٹے کو خبر ملی یوسف علیہ السلام کو، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگنے کی دیر ہے، اللہ آنکھیں دے گا۔ اب آنکھیں ملی ہیں جی قمیض سے؟ نہیں ملی؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ نہیں ملی؟ تو پھر میں قرآن حکیم پڑھ کے کہہ لوں نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے؟ نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ میں نہیں اگلا جملہ عرض کروں گا جب تک آپ جاگیں گے نہیں۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، نہیں آگے چلیں گے، آپ چپ ہیں۔ نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ بھائی چلے جائے سارے مولویوں تک یہ جملہ فقیر کا چلا جائے، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ نہیں، ابھی بھی چپ ہے، نہیں مشکل کشا، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے۔ اب ذرا اگلا جملہ سن کے تبعیت مچل جائے گی۔ اگر نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے۔ جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے، وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار۔ اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، اگر آپ کہو تو ایک آیت علی مشکل کشا پہ پڑھ لوں؟ نہیں پڑھ رہے، ٹھنڈا بول رہے ہیں، نہیں جی چھوڑیں، ابھی آپ والی بات نہیں ہے، جب ہوگی میں پڑھوں گا۔ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں میں 3 گھنٹے آج کل یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پہلے 6 گھنٹے دورانیہ تھا، پھر 8 گھنٹے بھی رہا ہے۔ اب میں 3 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں، اور 3 گھنٹے میں اسٹوڈنٹس خاموش بیٹھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن جب بات علی کی ہو تو پھر چپ نہیں ہم رہنے دیتے۔ جس کے دل میں جتنا علی بس رہا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ بس یوں بولو تاکہ مجھے سمجھ آئے مولا علی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے میں علی مشکل کشا پہ جو آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سورہ نمل میں ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے۔ بڑے عقدے کھلیں گے اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ 27 نمبر سورہ ہے، اور فقیر کے سامنے 39 اور 40 نمبر آیت آ رہی ہے۔ ہوا یہ ہے، ذرا اس کی پریفیس سنیے گا، اس کا جو ہے نا تمہید سنیے گا۔ ہوا یہ ہے، حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی تخت لائے گا؟ جب نبی نے فرمایا مجھے تخت چاہیے، 39 نمبر آیت، قال افریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، سونا نبی اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھو، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، یہ تو لیٹ ہو جائے گی، مجھے جلدی چاہیے۔ جب کہا نا فوراً چاہیے، آنن فانن چاہیے، ارجنٹ چاہیے، لو میرے صاحبوں اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جواب آپ سے چاہیے، تخت آیا؟ ماشاءاللہ اجے بھی چپ بیٹھے نے، نہیں آیا؟ پتہ نہیں اگر قرآن کے لیے ہی بولنا تو کب بولنا ہے؟ تخت نہیں آیا؟ کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی جیتے رہیں، ولی۔ اب گھر بیٹھ کے ذرا تنہائی میں ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سوچنا، اگر ولی کا معیار قوت یہ ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے،
جس کے دل میں علی ہے وہ کہو یا علی، پھر کہو یا علی. نہیں اب چپ نہیں رہے گا کوئی جوان، کہو یا علی، پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی. ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہو یا علی. مولا ان کی علی علی کی پکار سے فلسطین فتح ہو جائے اور مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، پھر کہو یا علی. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے. جس جس دل میں علی ہے پھر یا علی کر دو، ایک دفعہ کہو یا علی، پھر کہو یا علی، کرو علی علی، پھر کہو یا علی. خدا کی قسم آپ علی علی کرو، یہ اسرائیل نام علی سے ڈر جائے گا، کہو یا علی، پھر کہو یا علی. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. دارین کے یا علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، حاجت روا علی، ہمارے لیے ہر درد کی دوا علی، ہمارا قبلہ علی. جس کا قبلہ علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. میں ایک بات کہوں، اگر اندر والا ایمان والا میدہ مضبوط ہے، ہمارے قبلے کا بھی قبلہ علی. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے. اچھا اگر آپ اجازت دو تو یہ جو تخت والی آیت ہے یہ دوبارہ پڑھوں جی؟ نہیں آپ کا ارادہ ہی نہیں نظر آیا، یا دور بیٹھے ہیں مجھے آواز کم آ رہی ہے؟ جس کے دل میں جتنی محبت علی کی اونچا کہو سبحان اللہ. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. غریب باندہ زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غلامان علی ہے ہم، ہمارا ہے علی مولا. اور جس کا علی مولا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. ہر بندے سے میری بات ہی نہیں ہے، جس کا علی مولا ہے وہ مچل کے کہے گا سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، کرم نوازیاں عطا فرمائے. آپ مجھے اجازت دو میں یہی آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بڑی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے آج کا ٹائم ہوا ہے. روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے صاحبزادہ صاحب نے آج کے وقت کا حکم کیا ہے. اور یہ میں ایک عرض کروں، میرے سامنے قرآن حکیم ہے، سوشل میڈیا سے صاحبزادہ صاحب کا بھی تعلق ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے آج کے اس پروگرام کی وجہ سے کچھ پروگرام چھوڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ وعدہ مدینہ شریف میں ہوا تھا، موجود شاہ صاحب نے عرض کیا وہاں پہ مجھے آپ نے 11 بجے لے جانا ہے، پھر آپ گاڑی جتنی مرضی بھگاتے رہیے گا. آپ اجازت دو میں یہ مولا علی والی تخت والی آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. تخت آیا؟ آپ چپ ہو گئے. نہیں آیا؟ کہاں تھا؟ پچھلی گلی میں پڑا ہوگا. اور ساتھ والے اپنے پسند کے مولوی سے پوچھے بتا دینا، ساتھ والے محلے میں پڑا ہوگا؟ نہیں جی. پچھلے گاؤں میں ہوگا. اچھا پھر پچھلے کمرے میں ہوگا. تو پھر کہاں پہ تھا؟ ملک سبا میں کئی 100 میل. جی بولو، کئی 100 میل. محلات کے باہر؟ نہیں. اندر؟ کھلا؟ نہیں. تالوں میں. ساریاں گلاں چھڈو، مینوں ایک گل دا جواب دیو، جتھے بھی پے ہے اے بابا کڈ لیا ہے؟ نہیں تو غور نہیں کیتا، میں کو گل پیا کرنا. یہ سورہ الکاف ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ آگے 40 نمبر، یہ ہے 40 نمبر آیت ہے. اشرف بن برقیہ بابا ہے، کڈ لیا ہے، کڈ لیا ہے. اور بھائی تخت نکال لایا. یہ چھوٹی شے وے؟ بولو. یہ مطلب ہے یہ بابا تے بڑی شے وے، یہ بابا تے بڑی شے وے. آج قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی یہ بابا تے بڑی شے وے. اچھا ہوں ذرا فقیر تے جملہ اگلا دل تے لکھن والا ہے، جے اے بابا بڑی شے وے. نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر یہ بابا جو سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا ہے،
اگر سلیمان کا بابا بڑی شے ہے تو پھر میرے نبی کی امت کے بابے تو اس سے بھی بڑی شے ہیں. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے بابا بڑی شے ہوں ہے. نہیں بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بابے بڑی شے نے، بابے بڑی شے نے، بابے بڑی شے نے. میں نہیں آگے چلوں گا. بابے بڑی شے نے. یہ مطلب ہے اگر وہ بابے جو تبا تابعین سے بھی نیچے ہے، جو صحابہ سے بھی نیچے ہے، اگر یہ بڑی شے ہے تو پھر اویسے کرنی اس سے بھی بڑی شے ہے. جو نوکر ہے خواجہ اویسے کرنی کا سبحان اللہ کہو جلدی. جو سلسلہ اویسیہ کا مرید ہے مچل کے کہو سبحان اللہ. یہ مطلب ہے ہمارے خواجہ اویسے کرنی بڑی شے ہے. ہمارے خواجہ اویسے کرنی، آہستہ بول رہے ہیں، ہمارے خواجہ اویسے کرنی، ابھی بھی آواز کم ہے، ہمارے خواجہ اویسے کرنی. مولا جو خواجہ اویسے کرنی کی باتیں کرے اور جس کی باتیں رسول کرتے رہے، جس کی باتیں علی کرتے رہے، جس کی باتیں صحابہ کرتے رہے، اور یارا جس کی زیارت کو صحابہ تڑپتے رہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کی زیارت کو صحابہ تڑپتے رہے. اب میں جو اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، علی کے دیوانے چپ نہیں رہیں گے. جس کی زیارت کی دعائیں علی کرتے رہے اسے اویسے کرنی کہتے ہیں. جو نوکر ہے خواجہ اویسے کرنی کی سبحان اللہ کہو جلدی سے. میرے خواجہ اویسے کرنی بڑی شے. اب کیوں نہ بڑی شے ہو، دنیا کا جتنا بڑا مرضی فقیر لے لو، وہ فقیر تب بنا ہے جب ماں کے قدموں کو چومتا رہا ہے. اپنی ماں کی عزت کی جو انتہا کر دے اسے اویسے کرنی کہتے. جو نوکر ہے خواجہ اویسے کرنی کا سبحان اللہ کہو جلدی. اب آپ نے غور کیا قرآن حکیم میں سے بابے بڑی شے نے، بابے بڑی، پھر بولو بابے بڑی. اچھا اب اگر آپ اجازت دو، اگر تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تو اب تمہید ختم ہو گئی ہے، میں تقریر شروع کر لوں. اچھا نہیں چلو کوشش کرتے ہیں تمہید میں ہی آج سلسلہ رہے گا. سنیے گا جی بسم اللہ. اچھا جی یہ اچھا بھائی یہاں پہ کچھ بابے ہیں. بابے، ہاں جی بابے، بندے کہتے ہیں بابے کہاں پہ ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن حکیم میں ہے. ابھی میں نے بابے پڑھے ہیں چونکہ عرس ہے، محفل عرس ہے، اسی اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ابھی ہم نے ایک بابے پڑھے، بابا پڑھا وہ سورہ الکاف والا، سورہ نمل والا. اب میں بابے پڑھنے لگا ہوں سورہ الکاف والے. یہ بھائی بالکل خاموشی رکھنی ہے. 18 نمبر سورہ ہے، 22 نمبر آیت ہے. ہوا یہ تھا، یہ بابے گاؤں سے نکلے، ایک کتا ان بابوں کے پیچھے پیچھے. اب میں کوئی باتیں پنجابی میں بھی کروں. ان بابیاں ویکھیا ایک کتا سانو پھڑوائے گا. اس کتے آکھیا فکر نہ کرو میں بابیاں تے پونکن والا ہے ہی نہیں. اب یہ کتا اب ان بابوں کے پیچھے، بابے آگے. ایک غار میں جا کے بابے بیٹھ گئے. جی یہ بابے ہیں جی. بنی بابا آج کل اصطلاح عام ہے نا، بابے شاہی نہیں. خیر چلیں چھوڑیں، ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے گفتگو کا. ہم نے کسی کو ہائی لائٹ تھوڑا کرنا ہوتا ہے، ہم نے جو حق ہوتا ہے وہ سامنے رکھنا ہے. اے بابے نے، نبی نہیں، چلا جائے پیغام پوری دنیا تک. یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے. یہ نبی نہیں ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں، جن بھی نہیں ہیں، بابے ہیں بابے. بنی اسرائیل کے بابے ہیں. اب ذرا تکنا، ذرا یوں دیکھنا میری طرف، یہ ذرا یہ آیت کو دیکھنا. 22 نمبر آیت ہے. ایک غار میں جا کے بابے بیٹھ گئے. اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 3 تھے. کتنے؟ بہت تکلیف ہوئی، آیت آواز آئی ہے. کتنے؟ ہاں بس اس طرح بولنا 3. اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم. سنو چوتھا ان کا کتا تھا. نہیں غور کیا. اچھا ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو ذرا آگے چلنا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 5 تھے. کتنے؟ جوانوں یہ جوانیاں کہاں پہ لے کے جانی اگر قرآن نہیں پڑھنا. کتنے؟ 5. اللہ فرماتے ہیں اگر بابے 5 تھے تو سادسہم کلبہم. سنو چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں ٹھہرو اجے بھی سمجھو، ٹھہرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بابے 7 تھے. کتنے؟ 7.
جب لوگوں نے کہا 7، اللہ فرماتا ہے سامنہم کلبہم، سنو 8واں ان کا کتا تھا۔ نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، اور نہیں میرے دوستوں نے غور کیا، بندے بابے گن دینے پہ اللہ کتا یاد کراندا ہے پہ۔ اگر وہ 3 تھے تو چوتھا کتا، اگر وہ 7 تھے تو 8واں کتا، اگر وہ 5 تھے تو 6واں کتا۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ قرآن ہے، کلبہم ان کا کتا یہ 1، کلبہم ان کا کتا یہ 2، کلبہم ان کا کتا یہ 3، کلبہم ان کا کتا یہ 4، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ مولا یہ قرآن ہے، ہم نے اسے تراویحوں میں پڑھنا ہے، فرض نماز میں پڑھنا ہے، منبر پہ پڑھنا ہے، تو ہمیں پڑھنا ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا۔ مولا اب ہم کتے کی باتیں قرآن سے منبر پہ کریں، اور فرمایا خاموش، اتنا سیانہ نہ بن، تیری گلی کا کتا نہیں، یہ میرے سجنوں کا کتا ہے، یہ میرے باپوں کا کتا ہے، میرے ولیوں کا کتا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، اگر کوئی کتا کسی بابے کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، وہ اللہ کے کلام کا مضمون بن جاتا ہے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اب تو اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا جم کے سنیے گا، یہیں پہ جم کے سنیے گا۔ اگلا جملہ ایسا ہے میری اپنی طبیعت مچل جاتی ہے۔ صاحبزادہ صاحب میں چاہتا ہوں میری طرف دیکھے چھوڑ دیں، میں جو اگلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں میں خود اس میں مچل جاتا ہوں۔ جو کتا اللہ نے بیان کیا، یہ کتا ولی کے در پہ بیٹھا ہے، ہم علی کے در پہ بیٹھے ہیں۔ جو مولا علی کا نوکر ہے، سبحان اللہ جو کہو نا یارا، ہر بندہ نہیں بولے، جو علی کے در پہ بیٹھے سبحان اللہ کہو۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی یہ جملہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور بھائی جو کتا اللہ بیان کرے یہ ولی کے در پہ بیٹھا ہے، ہم سارے علی کے در پہ بیٹھے۔ جو مرید ہے علی کا سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا۔ نہیں چھوڑیں، آپ چھوڑیں بات، یہ میرے ساتھ یہ ذوق والے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ جس کے دل میں علی ہے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ میں مرید ہاں علی دا، بھاوے تو من یا نہ من، مولا علی نو مولا، مولا جدے محمد، مولا ادا علی میرے پیر دا سوالی دنیا۔ مولود کعبہ آئے، کعبے نے شان پائی۔ میرے صاحبوں، کعبے میں آنا علی کی شان نہیں، کعبے میں آنا کعبے کی شان ہے۔ مولود کعبہ آئے، کعبے نے شان پائی۔ کعبے دا کعبہ او ہے پر قبلہ میرا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا۔ دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا، اور میرا پیشوا۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ایک مسئلہ سنائیے گا، مسئلہ سنائیں، اے جڑے بنی اسرائیل دے بابے نے جنت جان گے؟ بڑا سوچ کے مسئلہ سنایا جی، نہیں جان گے؟ اچھا اے تے چلے گئے جنت وچ، کتے دا کی کرنے جی؟ اچھا سارے مسئلیاں دا پتہ ہے تھانوں، اور سارے مولویوں کو بھی تہاں سنے ہیں کتا بھی جنت وچ۔ کیا آپ نے غور ابھی بھی نہیں کیا، اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے کسی بابے کے پاس آ کے بیٹھ جائے وہ اگر جنت میں جائے گا، تو اگر کوئی بندہ نبی کے خواجہ اویسے کرنی کے پاس آ کے بیٹھ جائے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جو خواجہ اویسے کرنی کا مرید ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ اجازت ہے نا جی، آگے چلنا چاہیے نا جی، آگے چلیں جی۔ اب آپ نے غور کیا؟ اچھا ایک منٹ، ایک مسئلہ اور بتائیے گا، سارے مسئلے ماشاءاللہ آپ سنا رہے ہیں، ایک اور سنا دے جاتے جاتے۔ یہ جڑا کتا جنت وچ کلیا جے، سارے مولویاں کہہ جائے گا، سب مندے نے
کتا ہی جائے گا، شکل کتا؟ اچھا ماشاءاللہ مسئلہ آتا ہے. اچھا پھر یہ کیسے جائے گا؟ انسانی، ماشاءاللہ بندہ. اب آپ نے غور کیا، اگر کوئی کتا بابوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. بولو بھی تو صحیح نا. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں اگلا جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں، اگر یہ ویڈیو پیغام پوری دنیا میں چلا گیا تو رولے تو پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، مزید پڑ جائیں گے. اگر کوئی کتا، قرآن نے ہمیں بتا دیا، اگر کوئی کتا باپوں پہ بھونکنا چھوڑ دے وہ کتا نہیں رہتا، بندہ بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ ہو پہ باپوں پہ بھونکنا نہ چھوڑے وہ بندہ نہیں رہتا، کتا بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے جو باپوں پہ بھونکے وہ کتا ہے، جو باپوں پہ بھونکے، بولو میرے ساتھ جس نے قرآن سمجھ لیا ہے، جو باپوں پہ بھونکے. مولا جو قرآن کی تائید میں بولے مکے بھی جائے مدینے بھی جائے، جو باپوں پہ بھونکے. ہاتھ نکالو میرے بچوں، جو باپوں پہ بھونکے. پھر بولو جو باپوں پہ بھونکے. خبردار اب مجھے کوئی بندہ ویڈیو پیغام نہ بھیجے اور کوئی بندہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج نہ بھیجے کہ شاہ صاحب آپ اس سے بات کریں. کیا بات کریں جب ہے ہی کتا؟ بولو بھی تو صحیح. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. جو نوکر ہے نبی کے سارے ولیوں کا، اونچا کہو سبحان اللہ. ہم اس فقیر کے ماننے والے ہیں. گیا تھا نا تو ماں نے کہا تھا کہ باہر سے آ جانا. ہائے ہائے کیسی تابعداری ماں کی خواجہ یا ویسے کرنی نے. میں کیا خیال ہے جی، میں اب اجازت لے لوں جی آپ سے؟ کافی گفتگو نہ ہو گئی نا جی؟ دیکھیں ذرا تھوڑے ایک منٹ، ذرا میں وقت دیکھ لوں جی، پھر اس اعتبار سے میں آگے بات کرتا ہوں. ہم 12 بج گئے جی، 7 منٹ رہ گئے 12 بجنے میں. کیا یہیں پہ 12 بجے ہیں نا؟ گھڑی پہ ہیں نا؟ آپ تو فریش ہے نا؟ سبحان اللہ کہو جلدی سے. آئیے میں 2 آیتیں مزید پڑھتا ہوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. ہم نے پڑھ لیا کہ جو یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. آگے اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے بھائی قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، قرآن علم کل بھی ہے، اور قرآن ہر میدان میں غالب بھی ہے. کیا باتیں آپ تو جاگ رہے ہیں. اب ذرا ٹھہرنا، اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر تر شے کا ذکر قرآن میں رکھا ہے، ہم نے ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کو قرآن میں رکھا ہے، ہم نے ہر بڑی سی بڑی شے کو قرآن میں رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہم نے آسمانوں کی ہر چھپی شے کو قرآن میں رکھا ہے، ہم نے زمین کی ہر چھپی شے کو قرآن میں رکھا ہے. اب ذرا آگے سننا، یہ 4 آیتیں اگر سمجھ آ گئی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہی قرآن شفا ہے، یہی قرآن رحمت ہے، اور یہی قرآن مشکل کشا ہے. قرآن مشکل کشا ہے. کوئی بات کر رہے ہیں اگر سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مشکل کشا ہے. اسی قرآن کو کوفے کی مسجد میں سامنے رکھ کے نا ایک شخصیت نے فرمایا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن. سنو یہ بھی قرآن ہے، مجھے دیکھو میں بھی قرآن ہوں، لیکن ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. میری مسجد میں آ کے جمعہ پڑھنے والوں، کوفے والوں، یہ خاموش قرآن ہے. آؤ میری زیارت کرو، میں علی بولتا قرآن ہوں. جس کا ایمان ہے علی نعت کے قرآن ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. جس کے دل میں جتنا جتنا علی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. آپ مجھے اجازت دو، میں 2 آیتیں پڑھ کے اجازت لینا چاہتا ہوں. بس گفتگو تمام ہو گئی، صرف 2 آیتیں باقی رہ گئی. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے. نہیں محسوس کیا، کچھ باتیں محسوس کرتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون.
قرآن دے نیڑے پلیت نہیں آؤندے. ہن جڑی اگلی آیت پڑھن لگا سن کے طبیعت مچل جائے گی. اگر قرآن دے نیڑے پلیت نہیں نہ ہوندے, اللہ سورہ عذاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں. یہ دا مطلب ہے علی تک پلیت, بولو تو صحیح نا, علی تک پلیت نہیں ہوندے, زہرا تک پلیت نہیں ہوندے. اب آپ نے سنا, اب آپ کو سمجھ آئی ہے قرآن پڑھ کے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اس کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا کرتا ہوں. اور سنو, محمد کی بیٹی زہرا پلیت ذہنوں میں آیا ہی نہیں کرتی. زہرا پلیت ذہنوں میں نہیں آتی, زہرا پلیت ذہنوں میں نہیں آتی, سیدہ پلیت دماغوں میں نہیں آتی. اب آپ نے غور کیا, جب محمد کی بیٹی کے نزدیک پلیتی نہیں آتی, خطا کیسے آ سکتی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یارا. یہی وجہ ہے میرے صاحبوں, بس میں آخری باتیں آپ سے کر رہا ہوں, اللہ عزت برکتیں عطا فرمائے, بس آخری جملے میں عرض کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا 15واں روزہ رکھا ہوا ہے, مصلی پہ تشریف فرما ہے. حالت روزہ میں گود میں شہزادہ حسن آیا, عصر کا وقت ہوا, سیدہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہے. ابو بکر کی بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا, نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کی فاطمہ کے پاس عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ حضور حالت روزہ میں سیدہ کی گود میں شہزادہ حسن آ رہا ہے, سیدہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہے, نہ روزہ جا رہا ہے, نہ وضو جا رہا ہے, نہ نماز جا رہی ہے. نبی فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنو, میری فاطمہ بھی پاک ہے, گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. آپ سدا خوش رہیں, آپ سدا آباد رہیں. جس کے دل میں جتنا جتنا آل محمد کا حیا ہے, ذرا اتنی زور سے سبحان اللہ کہو. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. اللہ اللہ, بس یہ آخری باتیں کر رہا ہوں میں, آخری اشعار سنو, مجھے اجازت دو. ہم ہیں گدا, تو جڑے نبی دی دھی دے نوکر نے ذرا مچل کے سبحان اللہ کہیں گے. ہم ہیں گدا رسول کے, آل رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا عرش بری, مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. آپ سدا خوش رہیں, آپ سدا آباد رہیں, سدا سلامت رہیں. اور جو قرآن حکیم آج ہم نے سنا ہے, اس پہ عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. جی بسم اللہ, سلامتیاں ہوں جی. اچھا وہ نا تھک گئے, بس اجازت, اب اجازت, چونکہ آگے سلسلہ پڑھنے والا بھی جاری ہے. او اچھا جی, اچھا جی, وہ نا بابا جی تشریف فرما تھے, اور کسے بابے دے بوے تے آئے بیٹھے ہو. لو میرے صاحبو, بابا جی بیٹھے سن نا تے ہو فیض ونڈ دے سن پے, پنجابی سمجھ آتی ہے نا جی. وہ ایک صاحب آئے تو یوں دیکھا, دیکھ کے نا تو یوں چل دیے. والے کا خدا جس سے نظر آئے, وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے, خدا جس سے نظر آئے. بات تو یہ ہے, خدا جس سے نظر آئے, وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ حسن ایسا کہ جس کی بھی
بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی۔ یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم شانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر، ارے جو دیکھے کل خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، 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 خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، جو دیکھے کربلا کی خاک پہ سجدائے شبیری، رخ شبیر میں پائے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی
اللہ اس سے برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ پھر آیا تو پھر آپ سے باتیں کروں گا، جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو حاضری ہوگی 9 محرم الحرام کو جی انشاءاللہ۔ آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، ایسے ہی حاضری اللہ نصیب کرتا رہے، آمین کہو۔ پھر آئے تو واقعہ بھی رہ گیا، پھر آئے تو انشاءاللہ اسے بیان کروں۔